الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنافق سلحته بالحلف الكاذب أو قال كما عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، چونکہ ہمارا عنوان تجارت کے اصولوں کے اوپر چل رہا ہے کہ ایک کامیاب تاجر ہونے کے لیے اس تاجر کے اندر کون کون سے صفات ہونا چاہیے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے. ماقبل کی جمعہ کے اندر بات کی جا چکی کہ سب سے پہلے اس کے اندر فرائض کی پابندی ہو، دوسری چیز کہ وہ امانت دار ہو، تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ وہ نرم مزاج ہو، غصے والا نہ ہو، اس کے اندر نرمی ہو، چوتھی چیز بیان کی گئی کہ سچ بولنے والا ہو، اور پانچویں چیز بیان کی گئی کہ عیب کی وضاحت کرے. اگر سامان کے اندر اگر کسی چیز کے اندر عیب ہے تو اس عیب کو واضح کرے. تو چھٹی چیز ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہو اور نیکوکار ہو. کہ یوں تو ہر انسان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا اور نیکی کی طرف اس کا دل راغب ہو. خصوصاً یہاں پر تاجر کے تعلق سے بات کی جاتی ہے کہ تجارت کے اندر لغو باتیں ہو جاتی ہیں، گناہ کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ صفت ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والے ہوں اور نیکی کی طرف بڑھنے والے. کہ آدمی جتنا گناہوں سے بچے گا اللہ رب العزت اس کے کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر برکتیں دے گا، اس کے رزق کو وسع کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ قیامت کے دن تاجر لوگ فجار کی صف میں، فاجر لوگوں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے. الا من اتقى والبر والصدقہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر لوگوں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے. الا من اتقى، سوائے ان تاجروں کے جو گناہوں سے بچنے والے ہوں، جو گناہوں سے بچ کر نکلتے ہوں. دوسری صفت یہ رہے کہ ان کے اندر کہ والبر، کہ ان کے اندر نیکی کی طلب ہوگی، کہ وہ نیکی کو تلاش کریں گے، نیکی کو اپنانے والے رہیں گے. والصدقہ، اور وہ صدقے کو فروغ دینے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بات بیان کی کہ تاجر لوگ فاجروں کی صف میں کھڑے ہوں. اب اس کے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کے اوصاف والے تاجروں کو الگ کر رہے ہیں. الا من اتقى، جو گناہوں سے بچنے والا تاجر رہے گا، اللہ رب العزت اس کی تجارت کے اندر
اس کی خرید و فروخت کے اندر برکتیں ڈالے گا۔ والبر، اور نیکی کا طلبگار ہوگا، نیکی کا خواہش مند ہوگا، تو اس کی تجارت کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت، خیر و برکت کو ڈالے گا۔ اور چوتھی چیز والصدقہ، کہ وہ صدقے کو دینے والا ہوگا۔ جو تاجر رہے گا وہ صدقے کو دینے والا رہے گا، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کی تجارت کے اندر برکتیں ڈالے گا۔ سنن دارمی کی روایت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتویں چیز ہے کہ وہ صدقہ دینے والا ہو۔ جو تاجر رہے گا اس کے اندر خصوصاً یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ کرنے والا۔ مجھے منافع ہوا تو میں اپنے منافع میں سے 1% اللہ کے راستے میں خوش دلی سے دے دوں۔ ایک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، وہ تو اس کا حساب کر کے تاجروں کو دینا ہے ہی، اگر نہیں دیں گے تو اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ دوسری چیز ہے صدقہ، کہ وہ خوش دلی سے دینے والا ہوں۔ مجھے منافع حاصل ہوا ہے تو میں 100 میں سے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا بن جاؤں۔ جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، صدقہ دینے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر اور برکتیں دیتے ہیں۔ یہ سب انسانوں کے لیے ہے، خصوصاً تاجروں کے لیے یہ چیز ہے۔ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ تاجر خصوصاً صدقہ دینے والے، اگر صدقہ دینے کی صفت ان کے اندر ہے تو اللہ رب العزت ان کے خرید و فروخت کے اندر برکتیں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر التجار ان البیع یحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کی جماعت کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت، ان البیع یحضره اللغو والحلف، بے شک خرید و فروخت بہت ساری لغو باتوں کو لے کر آتی ہے، کہ اس خرید و فروخت کے اندر لغو باتیں ہو جاتی ہیں، جھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ فشوبوہ بالصدقہ، تو اب اس کے اندر لغو باتیں ہوئی ہیں، جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو صدقے کے ذریعے سے مٹاؤ۔ جس طریقے سے فرائض کے اندر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سنتوں کے ذریعے سے ان فرائض کی کمی کو اللہ رب العزت دور فرمائے گا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجارت کے اندر، خرید و فروخت کے اندر جو لغو باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، تو تم اس کو صدقے کے ذریعے سے زائل کرو۔ کہ انسان صدقہ دے رہا ہے، اللہ سے نیت کر رہا ہے، اللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، کون سے گناہ ہوئے ہیں تجارت کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، فشوبوہ بالصدقہ، اللہ اس کو صدقے کے ذریعے سے ڈال دے، ان کو دور فرما۔ اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ مال کو ختم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے کے ذریعے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کے مال کو ختم کرتا ہے اور صدقے کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اب احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور کلام مجید کی آیات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو گیا، لیکن وہ ظاہر کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ صدقہ دینے سے مال میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے۔ تو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر انسان صدقے کا اہتمام کرے، خصوصاً تاجر جو لوگ ہیں، خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں صدقے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو اپنے پاس ایک صدقے کا باکس رکھیں، ہو سکے تو بستی کے جو فاؤنڈیشن چلتے ہیں
وہ بھی صدقات کے ذریعے سے مدد لوگوں کی کیا کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں۔ وہ باکس اپنے پاس رکھے کہ اس کے اندر روزانہ صدقہ ڈالنے کا اہتمام کریں، کیونکہ صدقے کے ذریعے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ بہت ساری بلائیں، بہت ساری آفتیں جو آنے والی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اس صدقے کے ذریعے سے ان مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ 8ویں چیز ہے جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرے، کہ آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے، اپنے سامان کو بیچ رہا ہے، تو بسا اوقات اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ سامان ہے لو کوالٹی کا، لیکن قسم کھا کر بیچتے ہیں کہ قسم خدا کی یہ سامان بہت بہترین ہے، قسم خدا کی یہ سامان بالکل فریش ہے، تازہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے اشخاص ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن بات نہیں فرمائے گا۔ 3 قسم کے ایسے افراد ہوں گے جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن بات نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ رب العزت ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ ان میں سے پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دے گا۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ خسارے میں ہیں۔ ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر التفات کرے گا، اور نہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کو اللہ رب العزت دردناک عذاب دے گا؟ وہ کون شخص ہے؟ تو ان میں سے ایک ہے المسبل، اپنے تخنوں کو نیچے سے لٹکانے والا، اپنے ازار یا اپنے لنگی کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا ان میں سے ایک پہلا شخص ہے۔ آج لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ لوگ اچھا دکھنے کے لیے اپنے پینٹ کو، اپنے لنگی کو تخنوں کے نیچے لٹکاتے ہیں، گویا کہ وہ زمین کے اوپر جھاڑو مارتے پھر رہے ہیں، راستہ صاف کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید بیان فرمائی ہے اور دوسری وعید کہ تخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا جہنم کے اندر سب سے نچلے حصے میں ہوگا۔ سخت وعید۔ آج کیا ہے؟ آج عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے بدن کو چھپاؤ، اپنے بدن کی نمائش نہ کرو، اور اپنے بدن کو بالکل ڈھانپ لیا کرو۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ آج عورتیں برہنہ ہو کر گھوم رہی ہیں، ہاف پینٹ پہن کر اپنے نیم برہنہ کے ساتھ اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہیں، اور مرد حضرات اپنے بدن کو چھپا رہے ہیں، مکمل اپنے تخنوں سے نیچے تک اپنے پینٹس کو لے کر چلتے ہیں۔ اس کے تعلق سے سخت ترین وعیدیں ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے بات بھی نہیں فرمائے گا اور ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے المسبل، تخنوں سے نیچے پائجامہ یا لنگی لٹکانے والا ہے۔ والمنان، احسان جتلانے والا، کسی کے اوپر احسان کیا ہے تو اس کو جتلا رہا ہے کہ میں نے تیرے اس پر فلاں چیز خرچ کیا، تیرے اس پر میں نے احسان کیا، لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا۔ تیسری چیز ہے والمنافق صلحته بالحلف الكاذب، کہ وہ تاجر جو اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہے، سامان اچھا نہیں ہے پھر بھی جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے کہ سامان بہت اچھا ہے، فریش ہے، لے لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے
کہ اس کے خرید و فروخت کے اندر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسی مصیبت، سامان تو بک جاتا ہے، اس کو ہاتھ میں آیا ہوا پیسہ منافع کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ منافع نہیں، وہ خسارے کے اندر ہے۔ وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، مختصراً ایک واقعہ اس کے تعلق سے بیان کرتا ہوں۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا، ڈاکٹر عبد الغنی فاروقی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے بیٹی کی شادی تھی، اس نے اپنے دوست سے قرضہ طلب کیا کہ مجھے 50,000 روپیہ قرضہ دے دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، اس نے کہا کسی سے لے کر مجھے دے دیجئے، مجھے بہت ضرورت ہے، اپنے بیٹی کی شادی کرنا ہے۔ وہ شخص اپنے دوست کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دوست کو 50,000 کی ضرورت ہے، اس کے بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو دے دو، وہ چند دنوں کے بعد لوٹا دے گا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 50,000 روپیہ ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتا ہوں لیکن تم کو جانتا ہوں، میں تمہاری وجہ سے میں دے دیتا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس سے لے لو۔ وہ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، میں لیتا ہوں، اور اسی کے سامنے اس کو 50,000 روپیہ دے دیتا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، چند دن گزرتے ہیں اور ادائیگی کا وقت آتا ہے۔ وہ شخص طلب کرتا ہے کہ مجھے 50,000 روپیہ دے دو، مجھے دوست کو دینا ہے وقت مقررہ کے اوپر۔ وہ شخص ابتدا ٹال مٹول کرتا ہے کہ آج نہیں کل دوں گا۔ چند دن گزرتے ہیں، چند دن گزرنے کے بعد وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس سے کوئی 50,000 روپیہ نہیں لیا۔ تو کہتا ہے کہ میرا دوست گواہ ہے، میں نے اس کے پاس سے پیسہ لے کر اس کے سامنے تمہارے پاس دیا ہوں۔ کہتا ہے کہ دوست کو بلاؤ۔ دوست کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے پاس سے میں نے کوئی 50,000 روپیہ نہیں لیا ہوں۔ تو انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ بات عدالت تک پہنچ جاتی ہے۔ عدالت کے اندر دیکھا جاتا ہے تو گواہ ایک ہی موجود ہے، گواہ دو ہونے چاہیے تھے لیکن گواہ ایک ہے۔ قاضی عدالت کہتا ہے کہ گواہ ایک ہی ہے، گواہ دو ہونا چاہیے تھے۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ جو شخص انکار کر رہا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم قسم کھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے کوئی پیسہ ان سے ادھار نہیں لیا۔ اس کو وضو کرائی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں کلام مجید دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ کلام مجید کی قسم کھا کر کہو کہ تمہیں کوئی 50,000 روپیہ ان کے پاس سے ادھار نہیں ملا ہے۔ وہ شخص قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے کوئی 50,000 روپیہ ادھار نہیں ان سے ملا ہے۔ تو قاضی عدالت کہتا ہے کہ وہ قسم کھا رہا ہے، اب فیصلہ اس کے حق کے اندر ہے۔ جن سے پیسہ لیا تھا وہ کہتا ہے کہ جب اس نے قسم کھا لی ہے تو میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ چند دن گزرتے ہیں، اس شخص کی جھوٹی قسم کھانے والے شخص کی بیٹی کی طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق ہو کر وہ اپنے گھر پر، اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے۔ جب طلاق شدہ بیٹی اپنے باپ کے گھر پر آتی ہے تو ماں باپ کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ پھر چند دن گزرتے ہیں کہ اس کا بڑا بیٹا فوج کے اندر تھا، فوج کے اندر اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے، ایڈز کی بیماری۔ جب لوگوں کو، فوجیوں کو پتا چلتا ہے تو ان کا کمانڈر اس کو فوج سے نکال دیتا ہے کہ نہیں، یہ بیماری پھیل سکتی ہے، لہذا اس کو فوج سے نکال دیتا ہے۔ بڑا بیٹا اس کے گھر پر آ جاتا ہے، اب کمانے والا کوئی موجود نہیں۔ اس کا چھوٹا بیٹا کالج میں پڑھ رہا تھا۔ کالج میں پڑھنے کے درمیان دو تنظیم کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ دونوں تنظیموں کے درمیان فائرنگ ہوتی ہے۔ اسی فائرنگ کے درمیان اس کے چھوٹے بیٹے کو گولی لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہیں پر مر جاتا ہے اور اس کی لاش کو اس کے گھر پر لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا باپ، وہ شخص جو جھوٹی قسم کھایا تھا، وہ روتا ہے، پیٹتا ہے، چلاتا ہے، اور اس شخص کا نام تھا سعد۔ یہ اپنے نام کو لے کر پکارتا ہے کہ اے سعد، تو تباہ و برباد ہو گیا، تو نے جھوٹی قسم کھائی، تو نے کلام مجید کی جھوٹی قسم کھائی، تو نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی، تو تباہ و برباد ہو گیا، اللہ نے تجھے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ جھوٹی قسم کھانے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جو جھوٹی قسمیں بلا جھجک کھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی سے برکتیں اٹھاتا ہے اور ایسی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ان کی زندگی جیتے جی انہیں جہنم نظر آنے لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کے
باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.